تخمینہ ان کے جو اثاثے کی نقد اثاثے کی جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 2 خرب ڈالر کے قریب ہے، یعنی 1.7 ٹریلین ہے کہ کسی ناراض ملازم نے جرمن اخبار کو اس کے کھاتہ داروں بینک کے کھاتہ داروں کی فہرست جاری کر دی جو ہے وہ مسلمان مشاہرین کی ہے، مردان آہن کی ہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ پیناما لیکس کے جو شکار تھے بنیادی طور پر فوری طور پر وہ 2 تھے، ایک آئس لینڈ کے وزیر اعظم سگمنڈ جو فوراً مستعفی ہو گئے اور دوسرے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل 2016 میں پیناما لیکس، اس کے 1 سال بعد پیراڈائز پیپر، اور پھر گزشتہ سال اکتوبر میں پنڈورا باکس کے بعد چند دنوں پہلے سوئس لیگ کا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ سوئس لیگ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک معروف بینک ہے سوئٹزرلینڈ میں، کریڈٹ سوئس، جو 1856 میں قائم ہوا، اور یہ بہت بڑا بینک ہے، اور اس کا جو مجموعی سرمایہ ہے یا جہاں جو اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہیں لوگوں کے، وہ اس کا تخمینہ ان کے جو اثاثے کی نقد اثاثے کی جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 2 خرب ڈالر کے قریب ہے، یعنی 1.7 ٹریلین ہے، اس سے آپ سمجھتے 2.25 خرب۔ اچھا، یہ شروع اس طرح ہوا جیسے باقی بینکوں میں ہوا تھا کہ کوئی باقی اسکینڈلز میں ہوا تھا کہ کسی ناراض ملازم نے جرمن اخبار کو اس کے کھاتہ داروں بینک کے کھاتہ داروں کی فہرست جاری کر دی، ان کو فراہم کر دی، جس کے اندر بہت سارے مشاہیر کا نام ہے، بڑے بڑے مشاہیر ہیں اس کے اندر۔ ویسے تو اس میں ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں، جرائم پیشہ جس میں بہت بڑے، جس میں فلپائن کے سابق صدر مارکوس ہیں، لیکن اس کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان مشاہرین کی ہے، مردان آہن کی ہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو ہیں اس میں شامل ہیں، ایسے لوگ جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں جو صورتحال ہے اس طرح ہے کہ مجموعی طور پر کوئی 128 ممالک سے تعلق رکھنے والے 30,000 کھاتہ داروں کی ڈیٹیل اس فراہم کی گئی ہے اخبارات کو۔ اس کا جو مجموعی طور پر جو پیسے جمع ہیں ان اکاؤنٹس میں ان لوگوں کے، اس کا حجم تقریباً 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس میں جو پاکستانیوں کے اکاؤنٹ ہیں، جو پاکستانیوں کے کھاتے ہیں، اس میں مجموعی طور پر 80 لاکھ ڈالر جمع ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیناما لیکس کے جو شکار تھے بنیادی طور پر فوری طور پر وہ 2 تھے، ایک آئس لینڈ کے وزیر اعظم سگمنڈ جو فوراً مستعفی ہو گئے اور دوسرے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف۔ دلچسپ بات ہے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمہ تو شروع ہوا پیناما میں، لیکن ان کو نااہل قرار دیا گیا اقامہ کے مسئلے کے اوپر، ان کے پاس اقامہ تھا متحدہ عرب امارات کا۔ مالٹا کے وزیر اعظم جوزف مسکٹ، ان پر بھی مقدمہ تھا، ان پر ان کی بیوی یعنی ان کی اہلیہ اور ان کے 2 وزراء کے بارے میں خبر تھی پیناما لیکس میں کہ ان کے اکاؤنٹ ہیں وہاں پر۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے بغیر کسی بحث و بحث کے فوراً استعفے دے دیا، اور مزے کی بات کہ 2 مہینے کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ دوبارہ منتخب ہو گئے۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو دیکھیں سوئس لیگ کو، تو اس کے اندر جو بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، مشاہیر کے نام ہیں، ہمارے مردان آہن کے نام ہیں، ان میں حسنی مبارک مصر کے سابق صدر، اس کے ساتھ ان کے 2 صاحبزادے، ان کے 2 سمدھی، پھر ان کے بہت قریبی رفیق حشام طلعت مصطفیٰ، اور بدنام زبانہ فرعون صفت خفیہ سروس کے جو سربراہ تھے، وحشی صفت جنہیں لوگ کہتے تھے، عمر سلیمان۔ انہوں نے مصری عوام کے کروڑوں ڈالر لوٹ کر کے سوئس بینک میں جمع کرایا۔ پھر اردن کے شاہ عبداللہ، ان کی اہلیہ ملکہ رانیہ، ان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ، اور کئی فوج کے اعلیٰ حکام شامل تھے۔ عمان کے سابق سلطان قابوس اور ان کے بھی خفیہ سروسز کچھ لوگ، الجزائر کے مشہور زمانہ ڈکٹیٹر عبدالعزیز ابو توفیق اور ان کے بھی بہت کئی وزراء اور ان کے رفقا اور ان کی خفیہ سروس کے لوگ۔ مزے کے خفیہ سروس کے لوگوں کے اکاؤنٹ یہاں بہت زیادہ تھے۔ پاکستان کے 2 بڑے نام سامنے آئے ہیں اب تک، کہا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کے بھی ہیں لیکن ان کے نام نہیں آئے۔ 2 جو نام سامنے آئے ان میں پاکستان آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل اختر عبدالرحمان جو افغانستان جنگ کے ہیرو تھے، اور راولپنڈی کے سابق کور کمانڈر اور جو وابڈا کے چیئرمین بھی رہے ہیں جنرل زاہد اکبر، ان دونوں کے نام ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے اس معاملے کا ایک پہلو کہ کس طرح سے لوٹی ہوئی دولت
जमा कराई गई स्विस बैंक में। यानी लेकिन एक जो और मसला है यहाँ पर पैदा होता है कि इससे एक और पहलू सामने आया कि आखिर यानी ये सारे मामला यूरोप में क्यों हो रहे हैं। यानी एक तरफ जो है यूरोप शफाफियत का ढंडोरा पीट रहा है FATF के नाम पर और IMF के नाम पर और बैंकों में शफाफियत के नाम पर जो है छोटे मुल्कों का नाटका बंद है। पाकिस्तान का एक के लिए एक मुसीबत वही गुज़िश्ता कई सालों से कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इस वक्त भी इजलास हो रहा है FATF में ये तय करने के लिए कि पाकिस्तान कब तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जितने चोरी के अड्डे हैं जहाँ पैसे जमा होते हैं, जो यानी ये जो यूरोपीय ममालिक है, ये दरअसल वो जन्नतें हैं जिसके अंदर महफूज इलाके हैं जहाँ पर चोरी के पैसे बहुत आसानी से जमा कराए जा सकते हैं। इनमें चंद के नाम सुन ले आप कि बरमूदा वो बरतानिया की कॉलोनी है। जर्सी, अच्छा जर्सी का कमाल ये है कि जर्सी है तो बरतानिया की कॉलोनी, लेकिन ये शुमाली फ्रांस का जो साहिल है उससे कोई 2 किलोमीटर के फासले पर है। जर्सी के अलावा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, नाम से जाहिर है ये बरतानिया की कॉलोनी है। लक्समबर्ग जो है वो यूरोपीय यूनियन के जो 4 दारुल हुकूमत है उनमें से एक लक्समबर्ग भी है। और अब मामला स्विट्जरलैंड का है। और स्विट्जरलैंड जो है उसके बारे में आपको पता है कि तो बहुत सी अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों का मरकज़ है। जनीवा कन्वेंशन जंगी कैदियों के बारे में आपने सुना होगा, ये भी स्विट्जरलैंड में है। और लेकिन स्विट्जरलैंड का कमाल ये है कि वहाँ उनके बैंकों में आप बेनामी अकाउंट खोल सकते हैं। यानी आपका नाम नहीं होगा, एक नंबर होगा और उस पर जितनी रकम चाहें आप जमा कराएं। उस नाम से ये पूछा जाएगा पैसे कहाँ से आए, ना किसी को बताया जाएगा अकाउंट किसका है, वो सिर्फ आपको मालूम होगा एक सीक्रेट नंबर के जरिए। अब मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तरफ यूरोप जो है वो शफाफियत पर जोर दे रहा है, दूसरी तरफ आपने ये यानी महफूज जन्नतें खोली हुई हैं, महफूज सरमाया चोरी के समय रखने के महफूज जिसे कहते हैं कि पनाहगाह रखी हुई है। और ये इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं। इस वक्त भी FATF का इजलास हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तानी वक्त वहाँ गया है, जो लोग वहाँ पर पाकिस्तान के केस पेश कर रहे हैं, वो आखिर ये क्यों नहीं बात उठाते कि साहब आप सारी बातें सही है कि आप जो है स्विट्जरलैंड में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, बरमूदा में, लक्समबर्ग में और जर्सी में होने वाली चोरी चमारी के बारे में, वहाँ जो टेरर फाइनेंसिंग का बहुत आसान सा निज़ाम मौजूद है, वहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत सहूलत मौजूद है, आखिर उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। यानी FATF का हदफ सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, शुमाली कोरिया ही क्यों है। आखिर यूरोपीय ममालिक पे जिन्होंने जिसे कहते हैं कि जिन्होंने ये पूरा खाता खोला हुआ है बेईमानी और चोरी का, उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती।